السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یوم عرفہ کا دن آ رہا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا دن آ رہا ہے۔ یہ دنوں میں اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء کا نظریہ ہے کہ یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھے تو وہ اگلے سال مر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو آئندہ سال کے گناہ اسی صورت میں معاف ہوں گے کہ آئندہ سال بندہ زندہ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہر سال ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحج کا، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس دن اس نے مرنا ہوگا، جس سال اس نے مرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ تقدیر غالب آ جائے گی، اس سال وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ یوم عرفہ کے لیے ابھی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ وظائف بھی دینے لگا ہوں۔ یہ مسنون وظائف نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انفرادی طور پر تو ثابت ہیں، لیکن یوم عرفہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا دن چونکہ دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے، تو اس لیے اس دن کی افضل اور قبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند مسنون وظائف جو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، میں وہ وظائف دینے لگا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی جملہ پریشانیاں، جملہ مصیبتیں، جملہ آفتیں پورا سال رزق میں فراوانی کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خوب برکتوں اور خوب رحمتوں کا نزول ہوگا بفضل اللہ تعالی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو شیطان ابلیس یہ نیچے سے پکڑ کر مٹی اور ریت اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور اپنے بالوں کو یوں بکھیر رہا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ابلیس اور شیطان ہے۔ اور فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ اپنے سر میں یوں کیوں مٹی پھینک رہا ہے اور اپنے بالوں کو اکھاڑ رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی قسمت پر پشیمان ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہے، ان حاجیوں میں سے کسی نے 60 سال گناہ کیے، کسی نے 50 سال، کسی نے 20 30 اور 10 سال، کسی نے 100 سال۔ یہاں عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے جیسے کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ رو رہا ہے کہ میری تو زندگی بھر کی محنت برباد ہو گئی، اللہ نے یوں کر کے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اس لیے اتنا افضل دن ہے، تو آپ کیا کریں، 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یوم عرفہ کو روزہ لازمی رکھیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی مسنون وظائف ہیں، جس طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا لا الہ الا اللہ، اپنی زبان کو معطر کریں۔ اور جب افطاری کے وقت آپ لوگ یوم عرفہ کی افطاری کریں، روزے کی افطاری کریں، تو افطاری سے پہلے 10 منٹ دعا کریں، اور اس دعا میں اپنے رب سے انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، آپ کی جو بھی مراد ہو۔ آپ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، آپ تنگ دست ہیں، روزگار نہیں مل رہا، آپ کو جاب کی تلاش ہے، جاب نہیں مل رہی، اور آپ کو جو ہے نا رزق کی تلاش ہے، رزق نہیں مل رہا، اولاد کی تلاش ہے، نرینہ اولاد کی تلاش ہے، وہ نہیں مل رہی، اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر ایسی مصیبت ہے جس نے آپ کو تھکا دیا ہے، کمر کو جھکا دیا ہے، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ صرف آپ یہ کام کرنے کے بعد افطاری کے ٹائم 10 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کی مہربانی سے آئندہ زندگی میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بڑی پسند آئے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی ٹی وی مولانا انیس کو لازمی سبسکرائب فرمائے، اور ہمارے فیس بک پیج اس کا نام بھی روحانی ٹی وی مولانا انیس، اس کا بھی لازمی وزٹ کیجئے، اور مزید مسائل کے لیے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔